ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ حق تقاتہ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہوتا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور تمہاری موت صرف اور صرف اسلام ہی کی حالت میں آنی چاہیے صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص انگن لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ حضرات سامعین مکرم ہمارا سلسلہ گفتگو چل رہا عادات کے حوالے سے اعداد و شمار کی اہمیت کے پیش نظر مختلف عادات پہ مشتمل پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے ارشادات آپ کے گوش گزار کر رہے حضرات ایک سے سلسلہ شروع کیا تھا 10 تلک کے عدد پہ مشتمل اللہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمودات آپ کے گوش گزار کر چکے اور آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں انتہائی مختصر انداز میں وہ عادات وہ باتیں وہ احکامات وہ فرمودات اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکامات اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمودات میں سے چند ایک وہ فرمودات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے فرامین میں 20 اور 30 کے عدد کو بیان فرمایا ہے، یعنی جو 20 اور 30 کی عدد کے ساتھ
اللہ ذوالجلال والاکرام اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمارے تک پہنچے، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ حضرات، آقا کائنات علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعن عمران بن حسین ان رجل جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم فقال السلام علیکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ثم جاء الى الآخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 ثم جاء الى آخر ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 30۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آتا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام اپنے اصحاب پہ جلوہ فروز ہے، تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آتا ہے، ان رجل جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کائنات علیہ السلام کے دربار میں آتا ہے۔ فقال السلام علیکم، آ کے سلام پیش کرتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم۔ آقا کائنات علیہ السلام اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10۔ فرمایا اس شخص نے، آنے والے نے السلام علیکم کہا ہے، اس کے اس سلام کہنے کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے 10 نیکیوں سے نوازا ہے۔ ایک جملہ بیان کیا ہے، سلامتی کا جملہ بیان کیا ہے، سلام بھیجا ہے، سلام پیش کیا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے سلام پیش کرنے کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے 10 نیکیوں سے نوازا ہے۔ ثم جاء آخر، پھر ایک اور شخص آتا ہے، فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام اس کے سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 کہ اس شخص نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے، اس سلام کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے 20 نیکیوں سے نوازا۔ حضرات، ایک کلمہ، ایک لفظ اس نے اضافہ کیا ہے۔ پہلے نے صرف السلام علیکم کہا تھا، اسے 10 نیکیوں کی بشارت سنائی دی گئی۔ دوسرے نے السلام علیکم کے ساتھ رحمت اللہ کے لفظ کا اضافہ فرمایا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس اضافے کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے 20 نیکیوں سے نوازا ہے۔ ثم جاء آخر، پھر ایک تیسرا شخص آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے قال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرور کائنات علیہ السلام اس کے بھی سلام کا جواب دیتے ہیں اور ساتھ ہی فرماتے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 کہ اس شخص نے آ کے پورا سلام پیش کیا ہے، اپنی محبت کا، پوری محبت کا اظہار کیا ہے، عقیدت کا اظہار کیا ہے، احترام کو ملحوظ رکھا ہے، ادب کو پیش نظر رکھا ہے،
ادب کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پورا سلام پیش کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ اپنی زبان سے ادا فرمائے ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس سلام کی بدولت، اس سلامتی بھیجنے کے الفاظ کی بدولت 20 اللہ ذوالجلال والاکرام نے، 30 اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے 30 نیکیوں سے نوازا ہے۔ حضرات، مجلس کے آداب ہوا کرتے ہیں، جب انسان اپنے احباب میں جاتا ہے، اپنے عزیز و اقارب سے ملتا ہے، دوست احباب سے سامنا ہوتا ہے تو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ دنیا کائنات کے دیگر مذاہب میں بھی جب لوگ آپس میں ملتے ہیں، آپس میں ملنے کے بعد پہلے الفاظ کہنے کی رسم ایک ہوا کرتی ہے۔ کوئی ملنے کے بعد کوئی لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، کوئی اپنی تہذیب کے مطابق کوئی لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ حضرات، میں الفاظ بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہی انداز اسلام نے بھی رکھا ہے، جو دین فطرت ہے، جو دین سلیم ہے، جو دین حنیف ہے، جو فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے کہ جب لوگ دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملتا ہے یا مسلمانوں کے گھروں سے ملتا ہے، جماعت سے ملتا ہے، تو حضرات ملنے کے بھی آداب اسلام نے سکھائے ہیں، اور اس کے اجر بھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ آتا ہے ایک شخص آ کے کہتا ہے السلام علیکم، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام 10 نیکیوں کی بشارت سناتے ہیں۔ دوسرا آتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام 20 نیکیوں کی بشارت اسے سناتے ہیں۔ تیسرا آتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، سلامتی کی دعائیں بھی کرتا ہے، سلامتی بھی بھیجتا ہے، برکات کی، امن کی دعائیں بھی دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے 30 نیکیوں کی بشارت سنائی۔ حضرات، اس روایت میں 20 اور 30 دونوں عدد کو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے 4 کلمات کو اپنے لیے منتخب فرما لیا ہے، چن لیا ہے۔ 4 کلمات کو، جتنے بھی کلمات ہیں، کتنے ہی الفاظ ہو، کتنے ہی کلمات ہو، کتنے ہی جملے ہو، حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام کے تمام الفاظ میں سے، تمام کے تمام کلمات میں سے، تمام کے تمام جملوں میں سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے 4 کلمات کو اپنے لیے چن لیا، اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ وہ کون سے ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان 4 کلمات کو اپنے لیے منتخب فرما دیا، اپنے لیے چن لیا ہے۔ اور ان 4 کلمات کی ادائیگی پہ انسان کو کیا ملتا ہے؟ ان 4 کلمات کی ادائیگی پہ انسان کو کس اجر سے نوازا جاتا ہے؟ آئیے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ سماعت فرمائیے، اس زبان سے نکلے ہوئے کہ جس کے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی،
کہ اس زبان سے، یہ زبان اپنی منشا سے حرکت میں نہیں آتی، یہ زبان اپنی خواہش سے حرکت میں نہیں آتی، یہ زبان اپنی ضرورت، اپنی مجبوری کے پیش نظر حرکت میں نہیں آتی، بلکہ اس زبان سے وہی کلمات ادا ہوتے ہیں، اس زبان سے وہی الفاظ نکلتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کیے جاتے ہیں۔ اسی زبان اطہر سے، اسی زبان نبوت سے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ان 4 کلمات کے متعلق سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے متعلق آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے، فمن قال سبحان اللہ كتب الله له 20 حسنة، فمن قال سبحان الله كتب الله له 20 حسنة أو حط عنه 20 سیئة۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ جو شخص اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرتا ہے، ایک ایک کلمے کو ادا کرنے کی بدولت الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ایک ایک کلمے کو ادا کرنے کی بدولت اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے، اللہ ذو الجلال والاکرام انسان کو 20 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ کہا ہے، سبحان اللہ کہا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام 20 نیکیوں سے نواز دیتے ہیں۔ الحمدللہ انسان کہتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام 20 نیکیوں سے نوازتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام 20 نیکیوں سے نواز دیتے ہیں۔ واللہ اکبر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے، اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام 20 نیکیوں سے نواز دیتے ہیں۔ فمن قال سبحان اللہ كتب اللہ له 20، اللہ ذو الجلال والاکرام 20 حسنہ، اللہ ذو الجلال والاکرام ایک کلمے کی ادائیگی کی بدولت 20 نیکیوں سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح جو سبحان اللہ کہتا ہے، اسی طرح جو الحمدللہ کہتا ہے، اسی طرح جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اسی طرح جو اللہ اکبر اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام ایک ایک کلمے کی بدولت 20 نیکیوں سے نوازتے چلے جاتے ہیں۔ اور حضرات، یہ کلمات بہت ہی برکتوں والے ہیں، بہت ہی عظمتوں والے ہیں۔ حضرات، عظمتوں والے کیوں نہ ہو، برکتوں والے کیوں نہ ہو، رحمتوں والے کیوں نہ ہو، کہ جب اللہ ذو الجلال والاکرام نے دنیا فیہا میں سے، دنیا کے کلمات میں سے، دنیا کے الفاظ میں سے ان کلمات کو، ان الفاظ کو اپنے لیے منتخب فرما لیا ہو، اپنے لیے چن لیا ہو، تو وہ کلمات کس طرح ببرکت نہیں ہو سکتے۔ حضرات، اس لیے ان کلمات کا ورد کثرت سے ہمیں اپنی زبان سے جاری رکھنا چاہیے۔ جب بھی فرصت ملے، جب بھی موقع ملے، جب بھی یاد آئے، ان کلمات کو اپنی زبان سے دہرانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرات، ایک کلمہ ہے، مختصر سا کلمہ ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام 20 نیکیوں سے نوازتے ہیں۔ ایک لائن کا جملہ ہے، 4 الفاظ پہ مشتمل ایک کلمہ ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام ایک جملے کی بدولت 80 نیکیوں سے نوازتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، لِأَنَّ أَقُولُ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام
ان کلمات کی اہمیت کے پیش نظر بیان فرماتے ہیں، ان کلمات کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے، ان کلمات کی برکت کو بیان فرماتے ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لِأَنَّ أَقُولُ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الیہ مما طلعت علیہ الشمس، کہ مجھے یہ کلمات ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے، یہ چار کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے یہ چار کلمات ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے کہ جس پہ مما طلعت علیہ الشمس، کہ جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، جس پہ سورج کی شعاعیں پڑتی ہے، جس پہ سورج کی کرنیں پڑتی ہے۔ حضرات، دنیا وما فیہا میں سے جو بھی چیز سورج کی شعاؤں سے، سورج کی کرنوں سے، سورج کی روشنی سے، سورج کے نور سے منور ہوتی ہے، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب، ہر اس چیز سے زیادہ محبوب یہ چار کلمے ہیں۔ حضرات، یہ چار کلموں کی اتنی عظمت ہے، یہ چار کلموں کی اتنی بلندی ہے، یہ چار کلموں کی اتنی شان ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے، دنیا میں سورج سے جو چیز روشن ہوتی ہے، سورج کی کرنیں جس چیز پہ پڑتی ہے، چاہے وہ میدان ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ آسمان کی بلندیاں ہو، چاہے وہ نجم ستارے ہو، چاہے وہ آسمان ہو، بادل ہو، سیارے ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، ریگستان ہو، کچھ بھی ہو، ہر اس چیز سے زیادہ محبوب اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ چار کلمے۔ حضرات، اس لیے یہ چار کلموں کو اپنی زبان سے ہر وقت ادا کرتے رہنا چاہیے کہ ایک ایک کلمے کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام 20 نیکیوں سے انسان کو نوازتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک دیہاتی شخص آتا ہے، ایک دیہات کا رہنے والا بدو آتا ہے، سادہ سا آدمی ہے، سیدھا سا آدمی ہے، ان پڑھ اور جاہل سا آدمی ہے، اجڑ اور گوار سا آدمی ہے، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتا ہے عرض کرتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے، مجھے کوئی ایسی نیکی بتلائیے، کوئی ایسا خیر کا عمل، کوئی ایسا بھلائی کا عمل، کوئی ایسا نیکی کا عمل بتلائیے کہ جس کو ادا کرنا میرے لیے انتہائی آسان ہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی بدولت مجھے اجر سے نوازے، مجھے ثواب سے نوازے، مجھے نیکیوں سے نوازے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر تو بڑھا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرات، وہ سادہ سا آدمی ہے، وہ جاہل آدمی ہے، وہ گوار آدمی ہے، وہ دیہاتی آدمی ہے، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آقا سلام عقیدت پیش کرتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنے ایمان پہ اپنے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرتا ہے کوئی ایسا آسان سا عمل بتلا دیجئے جو میرے لیے باعث خیر بھی ہو، جو میرے لیے باعث برکت بھی ہو، جو میرے لیے نیکیوں کا سما بھی پیدا فرمائے۔
سرور کائنات علیہ السلام اسے ارشاد فرماتے ہیں تو اپنی زبان سے ان کلمات کو ادا کیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ ایک ایک کلمے کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کو 20 نیکیوں سے نوازتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام میدان محشر جب قائم ہوگا، اللہ کی عدالت جب لگ جائے گی، اللہ ذوالجلال والاکرام لوگوں کو میدان حشر میں اکٹھا فرمائیں گے، اور حضرات قبروں سے نکالے جانے کے بعد میدان حشر کی طرف جانے کا سفر جو انسان کا ہوگا، مختلف انسانوں کی کیفیات اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان فرمائی ہے کہ کس شخص کو کس عقائد اور نظریات کے حامل افراد کو کیسے کیسے میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا۔ حضرات جن کے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، ایسے بدبخت بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے روز قبروں سے اٹھانے کے بعد سر کے بل چلاتا ہوا میدان محشر میں لے کے جائے گا۔ کچھ ایسے بدبخت بھی ہوں گے جن کو چہروں کے بل چلاتا ہوا میدان محشر میں لے جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سنتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف طاری ہو جاتا ہے، اللہ کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے سہمتے ہوئے پوچھتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ذرا ہمیں بتلائیے تو صحیح، انسان اپنے سر کے بل کیسے چل سکتا ہے؟ انسان چہرے کے بل کیسے چل سکتا ہے؟ سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ انسان کو 2 قدموں پہ، جو اللہ انسان کو 2 پاؤں پہ چلانے پہ قادر ہے، وہ اللہ انسان کو سر کے بل چلانے پہ بھی قادر ہے، وہ اللہ انسان کو چہرے کے بل چلانے پہ بھی قادر ہے۔ لہذا اللہ ذوالجلال والاکرام کافروں کو، اللہ کے نافرمانوں کو، اللہ کے باغیوں کو، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والوں کو، اللہ کی ربوبیت کا انکار کرنے والوں کو، اللہ کی الوہیت کا انکار کرنے والوں کو سر کے بل چلاتا ہوا، چہرے کے بل چلاتا ہوا قبروں سے اٹھا کے میدان محشر کی طرف لے جائے گا۔ اور کچھ لوگوں کا حال اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان فرمایا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، کہ کچھ لوگوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام اندھا کر کے اٹھائے گا، قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اندھے ہوں گے، بینائی سے محروم ہوں گے، میدان محشر کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا، جا رہے ہوں گے، اندھیرے میں بھٹکتے پھر رہے ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے عرض کرے گے، وقال نحشرهم یوم القیامت اعمی ومن اعرض عن ذکری، جن لوگوں نے ہمارے ذکر سے، ہماری عبادت سے، ہماری بندگی سے اعراض کیا، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، ہم ان کی دنیا میں معیشت کو تنگ کر دیں گے، زندگی کو جکڑ کے رکھ دیا جائے گا۔ تمام قسم کے مادی وسائل ہونے کے باوجود بھی انسان سکھ کے سانس کو ترستا رہے گا، چین کے سانس کو ترستا رہے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ جب اندھا بھٹک رہا ہوگا، ذوالجلال والاکرام کو مخاطب کرے گا، قال رب لما حشرتنی اعمی، ذوالجلال والاکرام مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا ہے؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں صاحب بصیرت تھا،
صاحب بصارت تھا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میں تو دنیا میں بھالنے والا تھا، میں تو دنیا میں دیکھنے بھالنے والا تھا، آنکھوں والا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمائیں گے تیرے پاس ہماری آیات آئی، تیرے پاس ہماری نشانیاں آئی، فنسیتها، تو نے ہماری نشانیوں کو بھلا دیا، ہماری نشانیوں کو ٹھکرا دیا۔ فَقَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح تو نے ہماری نشانیوں کو، ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، آج کے دن ہم تجھے بھی ایسے ہی بھٹکا دیتے ہیں، آج کے دن ہم تمہیں بھی ایسے ہی بھلا دیتے ہیں۔ لہذا انسان اندھا ہی بھٹکتا پھرے گا۔ حضرات، یہ لوگوں کی کیفیات ہوں گی، کوئی چہرے کے بل چلتا ہوا میدان حشر کی طرف گامزن سفر ہوگا، کوئی سر کے بل چلتا ہوا میدان محشر کی طرف جا رہا ہوگا، کوئی اندھا بھٹک رہا ہوگا، لوگوں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، شرمندگی طاری ہوگی، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے۔ ایسے عالم میں اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں قبر سے جب اہل ایمان کو اٹھایا جائے گا، قبر سے جب اہل ایمان کو اٹھایا جائے گا، کفار کی کیفیت آپ نے سماعت فرمائی، چہروں کے بل چل رہے، سر کے بل چل رہے، اور اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والے، اللہ کی بندگی کا انکار کرنے والے اندھے بھٹک رہے ہیں۔ لیکن اہل ایمان کی کیفیت پیارے پیغمبر علیہ السلام بیان فرما رہے، قبر سے اہل ایمان جب اٹھائے جائیں گے تو 30 سال کی عمر میں اٹھائے جائیں گے۔ انسان کتنی ہی عمر میں فوت ہوا ہو، کتنی ہی طویل عمر پا کے بڑھاپے میں، ضعف میں، کمزوری کے عالم میں انسان اللہ کو پیارا ہوا ہو، لیکن جب میدان محشر میں قیامت کے روز اللہ ذوالجلال والاکرام اسے قبر سے اٹھائیں گے تو اس وقت اس کی حالت ایسی ہوگی جیسی 30 سال کے جوان کی ہو۔ 30 سال کی عمر میں اہل ایمان کو اللہ ذوالجلال والاکرام قبر سے اٹھائیں گے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یبعث المؤمنون یوم القیامت جردن مردن مکحہین بنی 30 سنۃ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اہل ایمان کو، مومنین کو، مومنوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے روز قبروں سے اٹھائے گا، جردن مردن، کیا ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے؟ ان کے جسم پہ کوئی بال نہیں ہوگا، مسیں ان کی بھیگ رہی ہوں گی، داڑھی ابھی آئی نہیں ہوگی، داڑھی بھی نہیں ہوگی، گھنے اور سیاہ بال ہوں گے، گھنے اور سیاہ بال ان کے سر کے ہوں گے، جسم ان کا بالوں سے پاک ہوگا، سرمیلی اور نشیلی آنکھیں ہوگی۔ ایسی کیفیت میں 30 سال کی عمر میں اللہ ذوالجلال والاکرام اہل ایمان کو قبروں سے اٹھا کے میدان محشر کی طرف لے جائے گا، اور ان پہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی قسم میں وہ غم میں مبتلا نہیں ہوگے، ان کے لیے امن ہوگا، ان کے لیے سلامتی ہوگی، ان کے لیے سکینت ہوگی۔ حضرات، مختصر کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں، اپنے موضوع پہ رہتے ہوئے حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ علیہ السلام کے سامنے ہم نماز ادا کر رہے تھے، جب سرور کائنات علیہ السلام رکوع سے اٹھتے ہیں، سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، ایک شخص نے سمی اللہ لمن حمیدہ کے کہنے کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ کلمات ادا کیے۔ سرور کائنات علیہ السلام نماز سے فارغ ہوتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد پوچھتے ہیں تم میں سے کس شخص نے یہ کلمات ادا کیے تھے؟ صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے، کہیں اللہ کے پیارے پیغمبر غصہ نہ ہو، ناراض نہ ہو، سب خاموش ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام پھر پوچھتے ہیں یہ کلمات ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کس نے کہا تھا؟
آقا کائنات علیہ السلام پھر پوچھتے ہیں، ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ کلمات میں نے اپنی زبان سے ادا کیے۔ سرور کائنات علیہ السلام اس کا جواب سننے کے بعد اس کی طرف دیکھتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں رأیت بضعۃ وثلاثون ملکا، رأیت بضعۃ وثلاثون ملکا یتبعون ایہم یکتبها اول، کہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زائد فرشتے ان کلمات کو سننے کے بعد جلدی آتے ہیں، آنے میں جلدی کرتے ہیں، اور ہر ایک فرشتہ کوشش میں ہے کہ دوسرے سے پہلے ان کلمات کو میں لکھ لوں اور اللہ کے دربار میں جا کے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے ان کلمات کو میں پیش کروں۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ 4 کلمات ہے، یہ کلمات رکوع کے بعد ادا کرنے چاہیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 30 فرشتے میں نے دیکھے ہیں، ان کلمات کو لکھنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں ان کلمات کو پیش کروں۔ اسی طرح آخری بات پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من المشرکین، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبدوا الا الاوثان وانه سيكون في امتی 30 كذابون كلهم يزعم انه النبي وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، کہ قیامت اس وقت تلک قائم نہیں ہوگی جب تلک میری امت کے لوگ مشرکوں کے ساتھ نہ مل جائیں گے، وَحَتَّى يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، مشرکوں کے ساتھ مل کے بتوں کی پوجا میں مصروف نہ ہو جائیں گے، وَإِنَّهُمْ سَيَكُونَ فِي أُمَّتِي 30 كذابون، اور میری امت میں 30 کذاب ہوں گے۔ 30 اور 20 کی عدد کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ 30 کے عدد کے متعلق پیارے پیغمبر علیہ السلام قیامت کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میری امت مشرکوں کے ساتھ مل جائے گی، مشرکوں کے طور اطوار اپنا لے گی، مشرکوں کی تہذیب و تمدن کو اپنا لے گی، مشرکوں کی روایات کو اپنا لے گی، اس طرح اپنا لے گی کہ بتوں کی پوجا طلب کرنے پہ آ جائے گی۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے میری امت میں 30 کذاب آئیں گے، 30 کذاب آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان 30 میں سے ہر کوئی یہ اعلان کرے گا، یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، جبکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وانا خاتم النبیین، میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے کرتا رہے، یاد رکھو انا خاتم النبیین، میں نبوتوں کو ختم کرنے والا ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا اعلان کرے گا وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ لعنتی ہوگا، وہ جہنمی ہوگا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ایک ایک فرمان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔